اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البروج آیت نمبر 1 سے۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ اور قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور قسم ہے وعدے کیے گئے دن کی اور دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کی اور مارے گئے خندق والے۔ اس کا زمانہ رسول دور نبوت کے آغاز میں یہ نازل ہوئی۔ اس کے مضامین میں اہل ایمان پر کفار کے مظالم کے سلسلے میں دونوں طبقات کو خبردار کیا گیا ہے۔ اہل ایمان اگر مظالم برداشت کریں گے تو اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور ظالموں سے ان کے ظلم کا بدلہ خود اللہ لے گا۔ اس زمن میں اصحاب الاخدود کی گئی لعنت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ذات البروج سے مراد ستارے ہیں، ظاہر و نمایاں ہونے کی وجہ سے انہیں بروج کہا گیا ہے۔ والیوم سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے۔ وشاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، یعنی اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ ومشہود سے مراد 9 ذی الحج ہے، جہاں لوگ حج کے لیے جمع اور حاضر ہوتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے، یعنی جن لوگوں نے خندق کی کھود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا، اور ان کے ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو اپنے ہی لیے ہلاکت کے گڑھے کھودتے ہیں۔ النار ذات الوقود، اور جو آگ تھی ایندھن والی، یعنی یہ خندقیں کیا تھی؟ ایندھن والی آگ تھی جو اہل ایمان کو اس میں جھونکنے کے لیے دہکائی گئی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، اور جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کافر بادشاہ یا اس کے کارندے آگ کے کنارے بیٹھے اہل ایمان کے چلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اوپر اس کے جو وہ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ حاضر تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور نہ وہ ناراض ہوئے ان سے مگر یہ کہ وہ ایمان لائے اللہ پر اور جو زبردست ہے اور تعریف والا ہے۔ یعنی ان لوگوں کا جرم جن کو آگ میں جھونکا جا رہا تھا یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ اس واقعے کی تفسیر واقع اصحاب الاخدود گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کاہن و جادوگر تھا۔ جب وہ کاہن بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دو جسے میں یہ علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب کا بھی مکان آتا تھا۔ یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا جو اسے اچھی لگتی تھی۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا، اور ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں اسے بہت بڑا جانور یعنی شیر یا سانپ نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ آج میں پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا کہ اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے مقابلے میں بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہو سکے۔ یہ کہہ کے اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ لڑکے نے جا کے یہ سارا واقعہ جو ہے وہ راہب کو بتایا، اور راہب نے کہا بیٹا اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے، مگر تم میرا نام ظاہر مت کرنا۔ یہ لڑکا مادر ذات اندھے، برص اور دیگر بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا۔ ایمان باللہ کی شرط پر اس نے ایک نابینا کو بھی صحیح کر دیا، یہ کہہ کر کہ اگر تو ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، پھر وہ تمہیں شفا عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اس لڑکے کی دعا سے وہ شخص شفا یاب ہو گیا۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا، اور بعض اہل ایمان والوں کو اس نے قتل کروا دیا۔ اس لڑکے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے لے جا کر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دو۔ پھر اس نے دعا کی اور جس سے پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی، اور وہ سب کے سب بادشاہ کے کارندے مارے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے
پھر دوسرے ساتھیوں کے سپرد کر کے کہا کہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ وہاں بھی اس کی نے دعا کی اور کشتی الٹ کی، جس سے وہ سب غرق ہو کے، اور اللہ نے پھر اسے بچا لیا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے تیر مار۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور پھر وہ لڑکا مر گیا۔ لیکن سارے لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، چنانچہ اس نے خندق کھودوا دی اور حکم دیا کہ جو ایمان سے انحراف نہ کرے گا اسے آگ میں پھینک دو۔ اسی طرح ایمان والے آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے گئے، اور ان کا جرم کیا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ ذات ہے اس کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کے، اور اللہ اوپر ہر چیز کے گواہ ہے۔ یعنی اللہ کی قدرت اور غلبے کا ذکر ہے کہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک صرف وہی ہے، رب ہے۔ وہ سب کے اعمال اور احوال کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ کافروں کو ان کے کفر کی سزا ملے گی، اور ایمان والوں کو ظلم برداشت کرنے کا جزا انہیں ملے گی، جنت اور حقیقی نعمتوں کے وہ حقدار ہوں گے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، پھر نہیں انہوں نے توبہ کی تو ان کے لیے ہے جہنم کا عذاب، ان کے لیے ہے جلنے کا عذاب۔ یعنی اہل ایمان، اہل مکہ مسلمانوں کو جو اذیتیں دے رہے تھے، انہیں آگ میں ڈال رہے تھے، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو جہنم کی سخت سزا تمہاری منتظر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے عمل صالح کیے، ان کے لیے باغ ہے، بہتی ہیں نہریں ان کے نیچے سے، یہ کامیابی ہے بڑی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک پکڑ تیرے رب کی البتہ بہت شدید ہے۔ یعنی جب وہ اپنے ان دشمنوں کے گرفت کرے گا جو ان کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، تو پھر اللہ ان کی گرفت سے انہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، بے شک وہی پیدا کرتا ہے اور وہی لوٹاتا ہے، یعنی وہی اپنی ذات اور قدرت کاملہ سے پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، پھر قیامت والے دن دوبارہ انہیں اسی طرح ہی پیدا کرے گا جس طرح اس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، تو بخشش فرمانے والا اور محبت کرنے والا ہے، عرش والا ہے اور بزرگ کو برتر ہے، یعنی سب سے بلند، اور عرش جو سب سے اوپر ہے، المجید صاحب کرم و فضل ہے، یعنی جہاں وہ پکڑنے والا ہے نافرمانوں کو، وہاں اپنے اطاعت گزار بندوں سے محبت بھی کرنے والا ہے۔ فعال لما یرید، کہ گزرنے والا ہے واسطے اس کے جو وہ چاہتا ہے، یعنی جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی تیرے پاس خبر لشکروں کی، فرعون و سمود کی، یعنی اس سے مراد فرعون و سمود ہے۔ ان پر جب اللہ کا عذاب آیا تو میں نے انہیں اپنی ان گرفت میں انہیں پکڑ لیا، تو انہیں پھر اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچا نہ سکا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں، وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ، اور اللہ ان کے آگے اور پیچھے سے گھیرنے والا ہے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے اور لوح محفوظ میں ہے، یعنی اپنے کفر اور جھٹلانے کے نتیجے میں یہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ یہ کتاب کیا ہے؟ بہت بلند پایا کتاب ہے، اور جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اور سارے فیصلے اور حکم اسی رب کے ہیں جس نے یہ کتاب بھیجی، اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یعنی جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔